السلام علیکم. آج کے ویلاگ کے ساتھ نظر چوہان حاضر. پاکستان میں معاملات اور حالات بالکل اسی طرح چل رہے ہیں جیسا میں ہمیشہ لکھتا ہوں کہتا ہوں. میں کچھ 4 سال پہلے بلاگس لکھنے شروع کیے تھے جب میں ادھر آیا تھا امریکہ اسائلم پر. تو پچھلے سال جب ISI نے ان کی پاکستان کی حد تک پابندی میری ویب سائٹ کی لگا دی تو تب سے میں ویلاگس کرتا ہوں. اور میں نے جو ہمیشہ ایک چیز میرا جو بیانیہ مستقل متواتر رہا ہے وہ ایک ہی رہا ہے کہ ایکشن ری ایکشن کا کھیل ہے. یہ 2 نمبر طریقے سے سپر پاورز نے برطانیہ کے جیتنے امریکہ کے دوسری جنگ عظیم جیتنے کے بعد یہ ایک دم ڈویژن کی گئی. بڑی انہولی تھی, بڑی نان فیزیبل تھی, اور اس طرح ڈیوائیڈ نہیں ہوتی ہیں کنٹریز. اسرائیل کی کریشن بھی اسی طرح تھی, لیکن خیر وہ انہوں نے تو اپنی شیئر پاور اور پلاننگ سے سسٹین کیا اور اپنے آپ کو پھیلایا. پاکستان کا معاملہ بالکل وہی رہا. کل میں جن کا تذکرہ کیا تھا بریگیڈیئر سلیم صاحب, از اے گڈ رائٹر. ان کی اپنی ایک ویب سائٹ ہے. میں اپنے کامنٹ سیکشن میں ان کے لیٹسٹ جو آرٹیکل ہے اس کا لنک لگاؤں گا فار یو پیپل ٹو ریڈ. چیلنج اسٹیٹ انہوں نے پاکستان کا ایک لیٹسٹ آرٹیکل پاکستان پر لکھا تھا. بریگیڈیئر صاحب کی ایک اپنی تھنکنگ ہے کمنگ فرام دا ملٹری. تو انہوں نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ کیسے کچھ لوگ آدھا گلاس پانی کا دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ آدھا گلاس جو خالی والا حصہ ہے وہ دیکھتے ہیں. میں بہرکیف چیزوں کو ایسے نہیں دیکھتا ہوں, کیونکہ میں ایکسٹریمسٹ ہوں خود. تو میں یا گلاس فل دیکھتا ہوں یا بالکل خالی دیکھتا ہوں. پاکستان کے کیس میں اس وقت گلاس بالکل خالی ہے. آپ سب لوگوں کی اطلاعات کے لیے کل سے پاکستان کو چوک کیا ہوا ہے لبیک موومنٹ جو ISI نے بنائی. ISI کا طویل سفر حالیہ 30-40 سال میں طالبان اور وہ حافظ حسین احمد کی پارٹی MQM اور یہ ساری بکواسیات یو نیم دیم دے ہیو کریٹڈ. کل مجھے پاکستان سے کسی نے کہا تھا کہ یہ جو قادیانی بڑی اہم پوسٹوں پر لگے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کوئی روشنی ڈالیں. تو سرکار یہ تو بہت ہی آسان سا معاملہ ہے کہ قادنیت لیٹ می کلیریفائی از کریٹڈ بائی دی ویسٹڈ فورسز. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جاوید گاندھی صاحب کو بڑا دکھ ہوا سر ظفراللہ سے جب 60s میں انہوں نے پوچھا کہ یہ چلیں آپ انٹرنیشنل ریلیشنز پر تو بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں, ذرا یہ بھی بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو ہی ہیڈ نو آنسر. دے ہیو نو اسکالرلی اسٹڈی ٹل ناؤ. جیسے دیکھیں نا سکھوں کی وہ گرانت تھی, ٹھیک ہے نا, چلیں وہ کچھ تو بابا گرو نانک دے گیا نا. حالانکہ میں تو ان کو بھی ایک کریٹڈ سا مذہب کہتا ہوں, بہت لیٹر سٹیج پہ. وہ کچھ پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا بابا کے مرنے پہ کہ جناب یہ ہندو مرے ہیں یا مسلمان مرے ہیں, اور سب میں لڑائی ہو گئی, دونوں نے ہی پھر دفنایا, ٹھیک ہے نا جی. بٹ ایٹ لیسٹ کوئی اسکالرلی ورک ان کا ہے. ان کا تو بالکل ہی ہوا میں ہی. میں بتا رہا ہوں اتنی باریک سی کتابیں کہ I used to talk to God. آپ اسپرچل ایکسلنس کا اگر تذکرہ کر رہے ہیں تو دین آپ پروفٹس کی دیکھیں اسپرچل ایکسلنس, جو پھر اس لیول پہ آ کے بات کریں. صرف ایک کریٹڈ چیز ایک پلاننگ کے ساتھ گوروں کا کریٹڈ یہ, ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد پھر انہوں نے اسے سپورٹ کیا. آپ دیکھیں جتنی لڑائیاں ابھی تک چلی آ رہی ہیں ورسز یہ, اور جو لوگ اس کے پیروکار ہیں. منظور وٹو کو میں نے دیکھا تھا اپنے باپ کے جنازے پہ, میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اوکاڑا تھا, تو اس نے ایک کمرے میں بند میں جناب صاحب ایک وہ اپنی قادیانی سلسلے میں کر کے اس کو ربوہ بھیج دیا میت کو, اور کہا جی میں تو نہیں قادیان. جنرل صاحب نے جنرل باجوہ نے باپ پورا قادیانی پیدا ہوا مرا, ٹھیک ہے نا جی, اور خود جناب صاحب محفل میلاد کرا دی GHQ میں اپنے گھر میں, اور کہا جی آرمی چیف کے گھر میں, اور کہا جی میں تو الحمدللہ
اور ناموس رسالت پہ بلیو کرتا ہوں. ساری بدماشیاں، چور بازاری، فراڈ، غنڈہ گردی، ٹھیک ہے نا. ہمیں تو ابھی تک وہ خط کے اثرات چل رہے ہیں. میں نے جو کل کہا تھا، جو میں نے 3 سال پہلے لکھا تھا، جس پہ ایکشن ہونے کی بجائے پاغفورہ صاحب نے مجھے ٹریٹر ڈکلیئر کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اور میرے گھر پہ قبضہ کر لیا ISI نے، جو ابھی تک قبضہ ہے. یہ حالات ہیں اس کے. میں تو دیکھیں، میں تو کہتا ہوں کہ میں فوج کی ڈائریکٹ رول کا، مارشل لا کا بہت بڑا حمایتی ہوں. میں نے تو کل جنرل سیسی، جنرل چنوچا اور یہ ایون برما کے فوجی چیف کو، آئی لائک ہم. دیکھیں سوئی کی کا کیا فائدہ، اس کو نوبیل پیس پرائز بھی دیا گیا. وہ اس کو جب آپ بیسک لمیٹڈ پارٹ سے پولیٹکس میں لائے تھے، یا وہ اس نے خود ایکسیپٹ کی وہ پوزیشن، تو کیسے وہ روہنگا مسلمانوں کو مرتے دیکھتی رہی؟ ٹھیک ہے نا جی، یہ تو بہت بڑی ضلالت ہے. تو لیٹ دا ملٹری رول، جیسے سوڈان میں ہوا ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ انقلابیوں نے بہت زور لگایا کہ ملٹری ریولوشنری کونسل سے باہر ہے، یا ادھر امریکہ کے قریب وینیزویلا میں جو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جو الیکشن جیتا اس کو نہیں دی گئی حکومت، اور ملٹری از سپورٹنگ دی ادر گائے. تو بیسیکلی تو نیشنل اسٹیٹس کا کانسیپٹ ہی بندوق کے زور پہ بچایا جاتا ہے. لیکن اس کو چلائیں تو صحیح، اس کو پیٹریوٹک طریقے سے چلائیں، اس کو ایک اچھے خوبصورت طریقے سے، کوئی لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہو. آپ نے بالکل ہوا میں ہی سارا سسٹم رکھا ہوا ہے. بہت دکھ کی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ قادیانیوں کو جو اچھے ہیں بے شک لگا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن صرف ان کو اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ پرسو کرنے کے لیے ایک یہ لڑائی، دنگل، فساد. دیکھیں ویسے پاکستان کی ڈیپ اسٹیٹ ایک طرف قادیانیوں کو پال رہی ہے، دوسری طرف وہ تحریک لبیک والوں کو پال رہی ہے. نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ سلمان تاثیر کو قتل کرانے کے بعد چیف منسٹر ہاؤس میں دیکھتا تھا مٹھائیاں پنجاب میں بانٹی گئی تھی. شہباز شریف ڈانس کر رہا تھا لڑکیوں کے ساتھ اس کی موت پہ. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ سارے بدماش، ان کے پالے ہوئے گنڈے کتے. وہ کیا نواز شریف نے ایک کانفرنس بلا کے کتنے کٹے سے پیٹ والے ملے لے آیا تھا وہ اسمبلی میں. اسلام کے نام پر جو ملک بننے کا ہے، یہ کیا ہے؟ یہی تو فراڈ ہے کہ جی لا الہ الا اللہ اسلام کے نام پر بنائے. ان کو گولی سی فیم سی فٹ کر کے ان کو ٹھوک دیں. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوگا؟ اب وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. آج میں پڑھ رہا تھا، کل چائنا نے کہا ہے کہ ہماری ویکسین اتنی افیکٹو نہیں ہے. دیکھیں چائنا نے ایک دم وہ کیپسول نماسی ترقی کی، کوئی 20-30 سال میں زور زار لگا کے شیعت محنت پہ کاپی کیٹ کر کے، تو وہ پھنس گئے. رزلٹ زیرو جی. امریکہ نے 200-250 سال لگایا اس چیز پر. اب حالانکہ FDA کی اپرووڈ نہیں ہے یہ ویکسین، جو میں نے بھی فائزر کی لگوائی ہے کوئی 3 دن پہلے. یہ FDA کیونکہ FDA کے بڑے ریگرس سیٹس ہیں، اور اس کی لائبلٹی بھی ابھی ڈٹرمن نہیں ہوئی ہے، آپ نے اپنے رسک پہ لگانی ہے. لیکن واٹ اے ریزلٹ. دیکھیں میں نے جو فرسٹ ٹائم فلو شاٹس لگائے زندگی میں، وہ US میں پہلے سال جب میں آیا 2017 میں لگائے. مجھے جو اس کا ریئیکشن ہوا نیکسٹ ڈے، ایگزیکٹلی ملٹیپلائی بائی 10 مجھے اس ویکسین کا ریئیکشن ہوا. اینڈ آئی نیو کہ یہ بڑی فرسٹ کلاس بنائی ہے، اٹ از گوئنگ ٹو ورک. اب لوگوں کو پتہ لگا ہے کہ پورے امریکہ میں ریٹ جو نئے رپورٹڈ کیسز کا بہت کم ہو گیا ہے، ڈیتھس بہت کم ہو گئی ہیں. لوگ اب دوڑ رہے ہیں ویکسین کے لیے اپنی سلاٹس لینے کا، ایون ایک ڈوز پہ. اور یہ 3 ہفتے کی بھی جون سی جناب صاحب رکھی ہے. یہ بہت انہوں نے پورے ٹرائل نہیں کر سکے کہ کون سا بیسٹ پیریڈ ہے، لیکن ایمرجنسی میں رکھی ہے دوسری ویکسین 3 ہفتے بعد. جناب آپ دیکھیں ہیپیٹائٹس کی کوئی 2-3 ہوتی تھی ڈوزز، اور کوئی 1 مہینے بعد، 6 مہینے بعد. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایمرجنسی میں، لیکن وہ نیشنز ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ دے ول سکسیڈ، پاکستان ول ناٹ سکسیڈ. پاکستان اسی طرح چلے گا، عمران خان رہے گا، کبھی یہ دنگل رہیں گے، جہانگیر ترین، فراڈ، کرپشن. بریگیڈیئر سلیم صاحب نے کل کہا ہوا تھا اس میں جی کہ جو کولونیل اس سے ہٹتے ہیں، ڈی کولونائز جب ہوتا ہے سلسلہ، تو وہ کالونیز اپنا جو کولونیل ماسٹرز سے
اپنا تب بھی اثر رکھتے ہیں، ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. میں ان سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. جو کنٹریز آزاد ہونا چاہتے تھے، ترقی کرنا چاہتے تھے، جناب انہوں نے ترقی کی. دوسری جنگ عظیم کے بعد پاکستان کے علاوہ بہت سارے ملک آزاد ہوئے اور وہ کہاں آج پہنچ گئے ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. پاکستان نے انٹرنلی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو پھر لامحالہ ایکسٹرنل پاورز نے ٹیک اوور کرنا تھا. رولنگ ایلیٹ جس نے بدماشی کے طور پہ یہ الگ حصہ لیا تھا اور اس پہ قابض ہو گئی، وہ قابض رہی اور فوج کی اس کو پروٹیکشن رہی. آپ دیکھیں نا، وہ معین قریشی جب آیا تھا، امریکہ سے بھیجا گیا تھا، تو اس کو اپنے باپ کی قبر یاد آ گئی، تو وہ قبر اس کو پتہ ہی نہیں تھی میانی صاحب میں کہاں ہے. تو شیخ رشید نے ایک پریس میں کانفرنس میں کہا کہ پھر ہم نے کہا اوے چھوڑو پرا، ایک کوئی ڈھونڈو کتبہ لگا دو اس پہ. اس کے باپ کا نام بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہے، نام پوچھ پاچھ کے ادھر کتبہ لگا دیا کہ یہ جی آپ کے ابا جی کی. وہ لوگ جو اپنے ابا جی کی قبروں پہ بھی نہیں آتے تھے، ان لوگوں کو آ کے مسلط کر دیا، جی یہ فیئر اینڈ فری الیکشن کریں گے، آپ یہ کریں گے. ٹوٹل فراڈ، بدماشی، غنڈہ گردی، دو نمبری کے سیڈز ہیں ان دا کریشن آف پاکستان. اینڈ وہ پودا اب ایک درخت نما بن کے باہر نکل گیا ہے. مجھے تو کل بھی بہت سارے لیٹرز موصول ہوئے، ہمارے پاس پلان. اور میں نے کہا سر آپ جائیں ادھر پاکستان میں کریں پلان. میں نے تو ایک جسٹ بتایا تھا اور میں سچ ثابت ہوا. میں ان سے پیسہ نکلوا دینا تھا. دیکھیں جی، آپ لاہور ہائی کورٹ کو دیکھیں، وہ کہہ رہی ہے کہ 10 دن کا نوٹس دیں گرفتار کرنے سے پہلے اپنا مریم نواز کو. اور کئی لوگوں کے دیواریں پھلانگ کے نیب نے گھروں سے، کمروں سے، چاروں طرف سے انسرکل کر کے اور لوگوں کو اریسٹ کیا. میں جب نیب میں ہوتا تھا فور 2 ایئرس، ہم اسی طرح کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، سیکرٹ رکھتے تھے اریسٹ وارنٹ. اور ان کے لیے کہا جی 10 دن کا نوٹس دے دے. یہ بدماشی، غنڈہ گردی، لوٹ مار والے لوگ ہیں، ان کو مسلط رکھیں. اور یہ 22 کروڑ کو تو مارنے کے لیے اب آپ کے پاس بہت چیزیں ہیں. نمبر 1 مہنگائی ہے، نمبر 2 بیماری ہے، نمبر 3 لا قانونیت ہے، انسیکیورٹی ہے، ٹھیک ہے نا جی. نمبر 4 جون سا ہے، لیک آف ایجوکیشن ہے. ان کو ماریں، یہ مر جائیں گے. یہ تو بہت خوش ہیں، ان کو روٹی کے ٹکڑوں کے پہ لڑائی پہ ڈال دیں، بریانی کی پلیٹوں پہ ان کو خوش کر دیں. تو یہ پاکستان کے حالات ہیں. میں نے تو کہا تھا اپنے کوئی 2-3 دن پہلے ویلاگس میں، تو میں تو اب سوچنے کا بھی نہیں. کہتا ہے نوجوان نسل کے سٹیکس بہت ہائی ہیں، کوئی 60% کے قریب، 70% کے قریب لوگ 40 سال کے نیچے کی عمر کے ہیں پاکستان میں. وہ نہیں بودرڈ ہیں، نہیں پشت ہیں، وہ ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہیں یا باقی ننگ بسنگ میں پڑے ہوئے ہیں. پڑے رہیں جی، آپ کی مرضی ہے. قدرت تو کسی کو نہیں بخشتی ہے، قدرت کسی کی سگی نہیں ہے. all bonds are equal, all beings are equal. یہ ایک کاسمک ڈانس ہے، کائنات کا رقص ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کہا.